बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसी रूह वैसा फरिश्ता, ये मामला क्या है इसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी देर बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि गोगा भट्टी जो कि परवेज लाई के फ्रंट मैन हैं या परवेज लाई के फड़िए हैं या परवेज लाई उनके जरिए सारे काम डालते थे, ये जितना भी इस वक्त परवेज लाई के गिर्द मैस इकट्ठा होया है सारे एक गोगे भट्टे की मुखबरियां से होया है। अच्छा, अब परवेज लाई साहब के ये जो फ्रंट मैन कह लें, जो भी आप इनको नाम देना चाहें, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके, उन्होंने सर अज मुअत्तल किया गया। मैं हैरान होता हूं इस बात के ऊपर कि ये तो एक तयशुदा असूल है कि जनाब जैसे ही कोई सरकारी मुलाजम किसी करप्शन के केस में गिरफ्तार होगा, पाइन वैसे ही मुअत्तल हो जाएंगे। किसी आम केस में भी गिरफ्तार हो, कोई महल्ले च लड़ाई हो गई पाइन, ठीक है, पर्चा हो गया, गिरफ्तार हो गए, उन्होंने दी सरकारी मुलाजमत ते मुअत्तली कन्फर्म हो गई उस टाइम, इसलिए कि ये अगर वो अपने ओहदे पर रहेंगे तो उसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। तो ये एक सीधा साधा सा असूल है, लेकिन यहाँ पर हालात ये हैं कि वो कौन फड़िया है तो हुण तिकर भाई जेडे मुअत्तल नहीं हुए, आज उनको मुअत्तल किया है सफ्तान खान के नीचे काम करने वाले भाई ने। ते मैं ते हैरान हाँ भाई इस गल उत्ते, इस गल की इंक्वायरी वखरी होनी चाहिए कि हुण तिकर मुअत्तल क्यों नहीं सी होया, मैं तो ये समझता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ अगली हैरानी की गल भी कीजिए। अगली हैरानी की बात यह है सर कि परवेज लाई साहब के घर 60 मुलाजम थे जो बतौर स्पीकर उनके लिए काम कर रहे थे। यानी जब परवेज लाई साहब स्पीकर होते थे उस वक्त उनके घर में ये मुलाजम थे या उनके ऑफिस में मुलाजम थे जो उनकी डिस्पोजल के ऊपर थे। 60 तनहा लै रहे हो पंजाब असम्बली से। पंजाब असम्बली चलती है पंजाब के अवाम के पैसों से, ते उत्थे भर्ती कीते नाता हाउस दे बंदे, मंडी बहाउद्दीन तो लिया के बंदे, टेस्ट इंटरव्यू करा के देख ले सर। ये मोहम्मद खां भट्टी, बाकी सारी बातें छोड़े, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी से स्पेलिंग दस दे, चलो जी गल मुक जाएगी उत्थे। यार फ्रॉड चीटिंग 2 नंबरी दी अखीर है जो चौधरी परवेज लाई एंड कंपनी ने पंजाब के अंदर की है। तुसी कन्ना नूं हथ लावो, लोगों की आंखें फैल जाएंगी जब चौधरी परवेज लाई की करप्शन के और दास्तानें बाहर आएंगी ना, तुसी कन्ना नूं हथ लाओगे। मैं मजाक के अलावा ये बात कह रहा हूं, ये बाकायदा वो माफिया पंजाब के अंदर जो जिनका सियासतदानों में, जिनका जनाब ब्यूरोक्रेसी में, जिनका पुलिस जिन्हों का FIA, जिन्होंने नैब, जिन्होंने जज, जिन्होंने जरनैल बाकायदा तौर पर मंत्रियां पाइन लगी हैं। हर साइड को कवर करने के लिए अलग अलग जो है ना वो बंदे रखे हुए हैं, अलग अलग ऑफिस हैं और उन्होंने पूरे तरीके से प्रोटेक्शन दी जाती। मैं ऐसे मोअज़्ज़ज़ तरीन उहदों के ऊपर बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ तरीन हजरात को, दो ही मोअज़्ज़ज़ तरीन जो इन्वर्टेड कॉमर्स में लें, उनको बारे में जानता हूं जिनको रहायशें प्रोवाइड की जाती थी परवेज लाई की तरफ से। पोस्टिंग होगी ना फर्ज करो मुल्तान, तो उत्थे भाई पूरे का पूरा गैंग जो ऑपरेट करेगा कि इन्होंने अच्छी तो अच्छी रहायश देनी है। उनके बच्चों ने कहीं जाना है तो उनको हर शय फैसिलिटेट किया जाएगा। तो जिस वक्त परवेज लाई दी फिर जमानतां दे केस आएंगे, जिस वक्त परवेज लाई साहब के लोग जो हैं वो गिरफ्तार होंगे, तो भाई उन्होंने लोगों ने फिर खादा हलाल नहीं करना, फिर वो सारा कुछ होता है। ये वो वजूहात है जिसकी बना पर परवेज लाई साहब जो हैं वो Spoon.com से वो मक्खन में से बाल की तरह वो निकल रहे हैं। अच्छा, अब इस वक्त जो परवेज लाई के ऊपर केस चल रहा है, जो बनाया ये एंटी करप्शन वालों ने, वो केस ये है कि जनाब ये पंजाब असम्बली के अंदर इन्होंने भर्ती किए कोई बंदे, 10% बंदे हट के भर्ती किए और मतलब जिन्होंने अप्लाई किया उनमें से जितने पास हुए उनसे हट के लोगों को भर्ती किया गया। और पायन जो भर्ती हुए उनमें से किसी एक ने अप्लाई भी नहीं किया हुआ। एंटी करप्शन के अंदर भी सिर्फ सुहेल जफर चट्ठा साहब ही हैं मेरा ख्याल जो कोई थोड़ा सा मामला को सीरियस ले रहे हैं, बाकी सारे परवेज लाई ले जे भाजी, चेक कर लें आप। मुझे बल्कि एक रिपोर्टर ने यह बात बताई, उन्होंने कहा जनाब जो एंटी करप्शन के जज साहब हैं उन्होंने क्या कहा जो साहब तुसी दसो किवें कहंदे हो, बस खत्म करें जी, अभी करें, सामने बैठ के तफ्तीश करें, मेरे बात को खत्म करें। इस तरह से वो जोर दे रहे थे चीजों के ऊपर। तो ये क्यों हो रहा था सर? ये इसलिए हो रहा था कि चौधरी परवेज लाई सारी जिंदगी अपनी सियासी पदाइश से लेकर जेड़े जेल बैठे ने वो जेल जान तक इस्टेब्लिशमेंट के कंधों में, झोली में, मोढे पे, गोडे पे, पैरां च जनाब लोट पोट होते जाते सन। फर्स्ट टाइम हुआ है कि व्हाट्सएप नंबर जेड़े ने बदल गए, भाई ते अगले नहीं लभे, बड़ी ट्राई मारी भाई ने नहीं लभे।
اس کی وجہ سے وہ حضور تھوڑے سے مشکل میں آئے ہیں. میں نے یہ معلوم کیا کہ یار جیل دے دیکھو 77 سال دا بابا ہے, ٹھیک ہے سارا کچھ ان کے اوپر جو بھی الزامات ہیں وہ جب ثابت ہوں گے تب کی بات ہے, لیکن اے نہ ہوئے کہ پائن لگے ہی جان انج کرے ہی. تو پتہ یہ چلا ہے کہ جناب انہوں نے کچھ بھی نہیں, ان کو مطلب جو سہولتیں ملنی چاہیے وہ ساری ملی نہیں ہیں. اور ویسے میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ جیلوں کے اندر یہ جو ہیں اپنا علیم خان صاحب, انہوں نے بہت کام کیا, اور انہوں نے جو اطلاع ہے کہ صرف لاہور دیا جیلنا جس کو میں 1000 کے قریب تو نیرا واش روم ہی بنا چھڑے, ہاسپٹلز بنا دیے, بڑے اچھے انتظامات, کھانا جو ہے وہ اور ایک اور کوئی صاحب ہے مل کر اس کا بہترین انتظام کروا دیا ہے. تو یہ پرویز لائی تو بڑا لکی ہے کہ بھائی نے جس لے گیا ہے ان کی جو مخالف ہے وہ انہیں اتنی سہولتیں دے پائے نو پال رہے ہیں. اچھا ان کو ہارٹ کا پرابلم ہوا تھا, وہ میں نے ان کو لے کے گئے, یہ کہا گیا کہ جناب ان کو ہارٹ کا پرابلم ہوا ہے, اور جو بلال محی الدین, ڈاکٹر بلال محی الدین جو کہ ڈائریکٹر تھے وہاں پر, ان کو اس لیے ٹرانسفر کر دیا گیا کہ بلال محی الدین نے انہوں نے ٹیک کیئر کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ تسی یہ نہیں جانا, ان کو نہ جانے دیں کیونکہ ان کو سیریس پرابلمز ہیں. اور جو بھی ایک مون سلائی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا, اور پھر بیگم صاحبہ جو ہیں ان کی چودھری پرویز لائی کی, انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا تھا, وہ آپ کو میں صرف یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں. اس کو چیک کیا باقاعدہ میں نے کہ جناب ان کو کوئی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوا تھا. وہ وہاں پر گئے تھے, انہوں نے کہا میں نے ہارٹ کا پرابلم ہے. کوئی اتھارٹی, یاد رکھیے گا یہ میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ بات بتا دوں, یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ چودھری پرویز لائی کے اسٹیچر کا پولیٹیشین ہو اور اس کو ہارٹ کا پرابلم ہو رہا ہے تو انہوں جناب ہسپتال نہ لے کے جاوے. وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. وہ سپرڈینٹ نو پائیں تسی گن او دے کن پٹی تے گن رکھی ہوئے کہ نہیں جان دینا, وہ کہے گا پا گولی مار دے میں لے کے جانا ہی, اس لیے کہ اس کو پتہ ہے وہ نسلیں رول جانی ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک اتنا اس لیول کا بندہ دیکھیں نا 2 بار وزیر لڑ رہا ہے, کل نو ایتھے حالات بدلنے دیر لگ رہے ہیں. کل تک جو ساڈا وزیر اعظم ہے جیل چ گیا سی, انہیں کرسی نہیں سی دیندا جیلر نماز پڑھن لئی عمران خان کے حکم پر, اج بھائی نو وزیر اعظم ہے تے ایتھے ٹائم کو لگتا ہے حالات بدلنے ہیں. لہذا یہ رسک جو ہے نا کوئی جیلر نہیں لے گا. وہ لے کر گئے وہاں پر, ان کا ای سی جی ہوا, ایکو ہوا, 2 ہی جیون نارمل نکلے. یہ میں نے باقاعدہ خود وہاں سے چیک کی بات. پھر میں آپ کو ایک اور خبر بتانے لگا ہوں, انہوں نے کہا جی بلال محی الدین کو انہوں نے اس لیے چینج کر دیا وہاں سے کہ جناب وہ بڑا انہیں پرویز لائی صاحب کا خیال کیا تھا. یار کو خدا کا خوف ہے, اسپین پہ آ کے بھی جھوٹ ہی بولی جانا یار, ٹھیک ہے سر. حضور بلال محی الدین صاحب جو ہے نا ان کو ایڈمنسٹریٹو معاملات کی وجہ سے وہاں سے ہٹایا گیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہ کرتے یہ تھے کہ جو صحت کارڈ ہے نا, مثلا اللہ نہ کرے پہلے تو کسی کو کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو, لیکن جو بیمار ہوتے ہیں بیچارے وہ ظاہر ہاسپٹل جاتے ہیں, اور جو صحت کارڈ کی سہولتیں ہیں وہ عمران خان نے ایسا کام کیتا ہے کہ ہوں سرکاری ہسپتال پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرح آپ سے پیسے چارج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی اب سب کچھ 10 لاکھ ہی چیگا جے پائے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا. 10 لاکھ روپے کے اندر ہی آپ کا سارا کچھ جو ہونا ہے آپ کا اور آپ کی پوری فیملی کا. اگر 10 لاکھ تو تسی ادھر ادھر ہو گے اگے کتے ودو گے تو وہ تہاڈی ذمہ داری جے. یہ عمران خان صاحب نے کیا. صحت سہولت کارڈ جناب بڑی وڈی, اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہو سکتا جو پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا گیا. بہرحال یہ میرا ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے اور اس کے اوپر پھر میں کبھی تفصیل سے بات کروں گا. لیکن میں یہ گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کر ہی رہے ہیں بلال محی الدین صاحب کے اوپر جو الزام ہے کہ جناب بندہ آیا بیمار ہو کے, اس کو بھیجتا کہ یار ایتھے تینوں صحیح سٹنٹ نہیں بیٹھا, تو فلانے پرائیویٹ ہاسپٹل چلا جا. تو وہ جو پیسے ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے اکاؤنٹ میں جائیں گے, پی آئی سی کے پاس نہیں آئیں گے. 60% کیس یہ مختلف پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھیج دیتے تھے, ٹھیک ہے, اس لیے ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کی انکوائریاں پہلے سے چل رہی تھی. پرویز لائی کو ٹریٹمنٹ ملا ہے نہیں ملا وہ الگ بات ہے. ایمرجنسی کے جو حالات تھے سر, میں اپنی اکھاں نہ ویکھ کے گیا ہوں. یعنی مجھے ایک دن جانا پڑا تھا ایمرجنسی, اور اپنے لیے نہیں کسی کو سال دے کے جانا پڑا تھا پی آئی سی میں. تو جو تھے حالات سر, یہ پرویز لائی کے آنے جانے سے پہلے کی بات ہے.
تو ਸਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਤੇ ਭੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ وہ جوڑا سین ہوندا غریباں نوں وہی ہو رہا سی. تو اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے بلال محی الدین کو ٹرانسفر کیا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے جانے کے بعد سب اچھا ہو گیا, لیکن ٹرانسفر کی وجہ پرویز لائی نہیں ہے. ہاں یہ جو اب ادروائز ویسے ڈاکٹر احمد نعمان میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگ اسے اتفاق نہ کریں, ڈاکٹر احمد نعمان جو اس وقت وہاں پہ ایک کارڈیالوجسٹ ہے, وہ میرا خیال ہے کہ ون آف دا بیسٹ لاہور کے اندر جو پائے جاتے ہیں نا, ون آف دا بیسٹ وہ ہیں. باقی اور بھی بہت سارے اچھے اچھے ڈاکٹرز ہوں گے, اور وہ بڑا ہیومین سا آدمی ہے, یہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے. خیر اب میں ان کی تعریف میں ٹائم نہیں ضائع کرتا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر بلال محی الدین کی ٹرانسفر کا پرویز لائی دے نال کوئی تعلق واسطہ نہیں. اے ہوں تسی مطلب جو مرضی مون صاحب کہانی کہڑی جاؤ, کہانی انج نہیں جائے گی, ٹھیک ہے. یعنی عمران خان جو ہے نا جہو جہا وہ ہے نا وہ جی سارے رنگ باز اندر رلے ہے. یا اب میں آپ کو ایک اور رنگ باز کی بات سننے لگوں, مجھے نہیں یاد آ گیا, یہ جو شیر رشید صاحب ہے, دیکھو دنیا جناب مطلب ہے کہ مارو مار پئی ہے, عمران خان سا نہیں آ رہا, عمران خان روز چیکا مار رہا, وہ باہر جنگا لالا ہم کرنے والے کوئی نہیں, انہوں آپ ہی جڑا نا پیرنی دے کہنے دے تے ایک لت تے کھلو کے جناب چلا کٹنا پیندا ہے. عمران خان سنا ہے میں نے, اور آپ ہی جڑا نا وہ کہ کالے کپڑے پا چھڑدا ہے, آپ ہی جناب تسبیح پھڑ کے پھر لیندا ہے, جی ککڑی لیانی ہے تو آپ ہی ذبح کرنی پی رہی ہے. اس طرح کے حالات اس کے ہوئے نا, برے حال ہوئے عمران خان کے, ملنے کوئی نہیں جانتا, چیکا ماردا یار کہ میرے کو مل لے, کوئی نہیں جانتا. شیر رشید صاحب جو ہیں انہوں نے نویاں مستیاں چڑھی ہیں, جی میرے 8 لاکھ فالوور ہو گئے, وہ سیلیبریشن کر رہے ہیں بھائی ٹویٹر کے اوپر نا, ٹھیک ہے. اندازہ لاؤ ذرا, مطلب ہے کہ ہر بندہ جڑا ہے نا وہ اپنے ہی ایک حالات مگن ہویا پیا. عمران خان کے سارے سنگی ساتھی, یہ شیخ صاحب کہتے تھے میں جناب پتہ نہیں کیٹو سے زیادہ پتہ نہیں کہ بہل کا حل سے زیادہ گہری میری دوستی عمران کے ساتھ, میں نے بتا دیا عمران نہیں چھڈاں گا. وہ ٹارا ماردا یار آ کے مل ہی لیا, فون ہی کر لیں, کچھ نہیں, صرف شہباز شریف پہ تنقید کریں گے. پتہ نہیں کتوں ٹویٹر کسی کو دیا ہوگا میرا خیال ہے, کیونکہ مجھے نہیں یقین کہ وہ خود چلاتے ہوں گے ٹویٹر. تو وہ انہوں نے اتنے جناب لایا شیر رشید صاحب نے کہ جناب میرے 8 لاکھ فالوور ہو گئے, مبارکہ لے رہے ہیں. کیا بات ہے سر. یہ اعظم خان صاحب جو ہے نا, ان کے بارے میں نے کہا تھا جی ہو جی رو وہ جی فرشتے. اعظم خان صاحب بھی اتنے ہی بڑے لگتا ہے اب تک فراڈیے ثابت ہوئے ہیں جتنے بڑے عمران خان صاحب ہیں. ایمی نہیں پائے نے انی لمبی نب گئی. دیکھیں نا وہ کب سے عمران خان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جب 2013 میں کے پی کے اندر عمران خان کی پارٹی کی حکومت آئی تھی تے پائن ہوتے سیکٹری سن, پھر جناب چیف سیکٹری بھی ہوئے. اور عمران خان نے تبھی کہہ دیا تھا کہ میری سینٹرل میں گورنمنٹ آئے گی تو میں نہ لڑنا ہے, تو کچھ شاید رلتی ہوئے گی نا آپس ہی, ٹھیک ہے. اب اسلام آباد پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ اعظم خان کی اغوا ہونے کے ہمیں کوئی شواہد نہیں مل رہے. لگتا یہ ہے کہ بھائی نے اپنے آپ آپ ہی کسی رشتے دار دے گھر چلا گیا, لکو لیا اور مشہور کرتا کہ میں نے لاپتہ کرتا گیا, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ جس نے رپورٹ کی ہے اسے تو گل پینی ہے. لیکن میں یہ عرض کروں کہ اس کے باوجود کہ اعظم خان صاحب جو ہیں فرض کرتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس جو یہ کہہ رہی ہے یہ بالکل درست بات ہو, پھر بھی پائے لبنا تو تہاڈی ذمہ داری, اس لیے کہ وہ اگر یہ چیٹ کر رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں کہ میں نے لاپتہ کر لیا, کیونکہ اس کا مقصد تو صرف پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو بدنام کرنا ہے نا, تے پائے نا انہوں پھاڑ کے دی سزا دیو, انہوں لبو, لبنا تہاڈی ذمہ داری ہے. اسلام آباد پولیس اس بات سے کدی نہیں کترا سکتی کہ جناب وہ تو آپ ہی غائب ہوا ہے تے پھر انہیں تو عذاب پایا ہے. سب پاسے خبریں چل رہی, اعظم خان غائب ہو گیا, اعظم خان غائب ہو گیا, تو پاجی انہوں پھر لبو. اور وہ جھوٹ بول رہا ہے, انہوں حوالے نال مقدمہ درج کرو تے اندر کرو انہوں, کیونکہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو بدنام کرنے کا جو طریقہ کار عمران خان نے شروع کیا تھا وہ یہ رکیا کوئی نہیں پائے نا, وہ جاری ہو ساری جے, میں تو دستا ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ فائدہ انہوں نہیں ہوئے گا. شدید نقصان میں خان صاحب گئے ہیں, مزید جائیں گے, اور یہ جتنی مرضی ڈرامے بازی کر لیں, کوئی اسپین بیگ کر لے, کوئی جناب کوٹ لک پر جیل یا کیمپ جیل بیگ کر لے پرویز لائی وغیرہ, یا اعظم خان آپ لک کے کر لے,
ਸਰ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਿਨ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਜਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੱਸ ਨੱਸ ਕੇ ਨਾ ਬੰਬ ਨੂੰ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ नुकसान तो भुगतना पड़ेगा। मुझे तो कम से कम ऐसे ही लगता है, आपको पता नहीं कैसा लगता है, जैसा भी लगता है लिखिएगा जरूर, मगर जरा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।